اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 تک مکمل کی۔ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت کا ذکر ہے، نجران کے عیسائیوں کو جو دعوت دی اور جو دلائل دیے اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان سب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 61 میں عیسائیوں کے ساتھ ایک مباہلے کا ذکر ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ریاستوں کے سربراہوں کو خطوط بھیجے تو ایک خط نجران کی حکومت کو بھی بھیجا۔ نجران تقریباً 73 دیہاتوں پر مشتمل ایک شہر تھا جو کہ مکہ کے جنوب میں تھا۔ تو جب انہیں یہ خط موصول ہوا تو وہاں کا ایک بڑے سمجھدار جو تھے، شرجیل نام کا جو شخص تھا، اس نے تمام جو ہے اپنے علماء کا جو ہے ایک سارا مشورے کے لیے ان سب کو بلایا۔ تو وہاں پر یہ پھر جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسلامی حکومت کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دیں۔ تو پھر جو ہے اس کے لیے ہم ایک جو ہے نا مجادلہ کریں گے، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، انہیں اپنا موقف بتائیں گے۔ یہ سب کا سب بتانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ان کا 60 افراد پر مشتمل جو وفد ہے وہ ابو حارثہ بن علقمہ کی جو ہے سربراہی میں جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو جب مدینہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان سے ملاقات کی، ان کا اچھا استقبال کیا۔ انہوں نے پھر اپنے پوائنٹس پیش کیے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک کی روشنی میں جواب دیا، آیات سنائیں، لیکن وہ کسی بھی طرح اپنے عقیدے میں کسی بھی جو ہے نا تبدیلی کے لیے تیار نہ تھے۔ تو آخر کار مجادلے سے، ڈسکشن سے بات جو ہے مباہلے کی طرف آئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آیت، اپنا حکم نازل کر دیا کہ ان کے ساتھ مباہلہ کریں۔ تو مجادلہ تو ہے ایک بحث و تمہیز، اور جب اس کی انتہا ہو جائے اور دونوں پارٹیز کو اپنے اپنے عقیدے پر پورا یقین ہو تو آخری صورت مباہلہ ہے کہ جو ہے دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بددعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ہلاکت کی بددعا کریں، اور جو ہے جو صحیح ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس پر رحمت کرے گا، وہ اللہ اسے بچا لے گا اور دوسرا ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نمبر 61 آتی ہے، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ تم اپنے فرزندوں کو بلا لو اور ہم اپنے فرزندوں کو بلا لیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں، تم اپنی جانوں کو بلا لو اور ہم اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تو جو ہے انہوں نے مباہلے کی بات جو ہے ان کو بتا دی عیسائیوں کو، اور انہوں نے ایگری کیا، ایک دن کی مہلت لی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے صبح صبح ان 60 افراد اور علماء کے مقابلے میں 4 ہستیوں کا انتخاب کیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وہ گھر تشریف لے گئے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو کہ چھوٹے تھے ان کا ہاتھ پکڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ کو ساتھ لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ساتھ لیا، اور جو ہے مباہلے کے مقام کی طرف چل دیے، اور وہاں جا کر انہوں نے تشریف رکھی۔ تو اتنے میں جب ان لوگوں نے جو ہے ابو حارثہ اور اس کی پوری ٹیم نے جب ان ہستیوں کو دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 کو لائیں، تو وہ اتنا جو ہے نا ان ہستیوں کے نورانی چہروں کو دیکھ کر وہ اس قدر متزلزل ہو گئے کہ انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ میں ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ اللہ سے دعا کر دیں کہ اس پہاڑ کو اکھاڑ دے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے گا۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے ابو حارثہ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ ہم اپنے مباہلے سے جو ہے نا وہ معذرت چاہتے ہیں، چشم پوشی چاہتے ہیں، آپ جو ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ جو ہے وہ معاہدہ جو ہے ہمارے ساتھ کر لیں۔ اس پر جو ہے صلح کا معاہدہ ہوا، اور ابو عبیدہ بن جراح کو امین کے طور پہ یعنی جزیہ لینے کے لیے ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی، اسلام کی عظیم ڈیوٹی، اور اسی لیے ان کو امین امت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس واقعے کی کچھ عرصے کے بعد
عیسائیوں کا ایک سردار اپنے گروہ کے ساتھ آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے صحیح مسلم میں فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ مجھے ان میں سے ایک بھی مل جائے تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ وہ یہ ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ ساتھ نہیں لے کے گئے، اور حضرت علی اس بات پر رونے لگے اور انہوں نے پوچھا کہ ہمیشہ آپ مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور میں نے جنگوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیا، مجھے یہاں نہیں لے کے جا رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور تم نبی نہیں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ وہ نسبت دے دی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون سے تھی، جو ان کے بھائی تھے، جنہیں انہوں نے دعا مانگ کر اپنے ساتھ معاونت کے لیے لیا تھا، جو ان کا دست راز تھے۔ تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب قلعہ خیبر فتح ہوا تو اس فتح سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ محبت کی گارنٹی 2 طرفہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی کہ وہ شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بتایا کہ ہم سب جو ہے دل میں بہت زیادہ جو ہے نا ہماری وہ رات بڑی مشکل سے گزری، ہر کسی کی تمنا تھی کہ یہ مقام و مرتبہ اسے حاصل ہو۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ ایسی فضیلت ہے کہ جو ہے میں اس کو کبھی بھی جو ہے نا اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا۔ تیسری یہ فضیلت ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان 4 لوگوں کو، حسن و حسین، فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لیا اور کہا کہ اللہ میں اپنے اہل بیت لے آیا ہوں۔ جہاں پر جو ہے یہودی علماء نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے بیٹے حسن و حسین کو لے آؤں گا۔ جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آؤں گا۔ جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جانوں کو ہم خود آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آؤں گا اور علی کرم اللہ وجہہ کو لے کر آؤں گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی جان قرار دے دیا، ان کو انفسکم میں داخل کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور حضرت علی مرتضیٰ کی جان۔ تو بہت بڑا مقام جو ہے آیت مباہلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، جس کا اقرار صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کیا۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔